یہ مفتی سلمان اجہری کا بیان ہے، اسے ضرور سنیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں کا، اور یہودی اپنی ہر عبادت میں عیسائیوں کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ یہ زمانے تک چلتا رہا، اور ہٹلر کے زمانے میں کیا ہوا یہ بھی بات مشہور ہے، 7 لاکھ یہودیوں کو اس نے مارا، قتل عام کیا، یہ بات مشہور ہے۔ اتنا ایک دوسرے کو قتل کرنے والی جماعتیں، عیسائی یہودیوں کا قتل کرتی ہیں، اور یہودی اگر موقع پائیں عیسائیوں کو مارتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ چلتا رہا، لیکن پچھلے 100 سال سے یہ بالکل جانی دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لنگوٹی آ رہے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ کیوں میاں؟ دونوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ہمارا متفقہ دشمن اسلام ہے، یہودیوں کا بھی اور عیسائیوں کا بھی۔ تو ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہودی اور عیسائی نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا ٹارگٹ اسلام ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام دشمن طاقتیں کس طرح سے جمع ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں نہیں ملتا، جمتا نہیں ہے، پھر بھی جمع ہوتے ہیں اسلام کے خلاف۔ آپ کو پتا ہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، اگرچہ شرک کرتے ہوں، عقیدے میں بگاڑ آیا ہو، لیکن یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور اہل کتاب ہیں۔ تورات، انجیل، زبور ان کے ہاں اتری ہے، اور یہ نبیوں کو بھی ماننے والی قومیں ہیں۔ ان سے اگر ملتا جلتا کوئی دین تھا، ان کو اگر ماننا تھا تو اسلام کو ماننا تھا، کہ ہم بھی کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہم بھی رسول والے ہیں، اور ہم بھی خدا کو ایک ماننے والے۔ نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ پرانی عادت ہے، یہ اہل کتاب ہو کر، نبیوں کو ماننے والے ہو کر، خدا کی عبادت کرنے والے ہو کر کے بھی میرے رسول پاک کی دشمنی میں انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین سے دوستی بنائی۔ مکہ میں ہمیشہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی دوستیاں گہری تھی۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیسے ہیں، اہل کتاب ہو کر نبیوں اور رسولوں پر ایمان لا کر کے بھی دوستی کس کی کر رہے ہیں؟ ان بتوں کے پجاریوں سے، جو 360 سے زیادہ بتوں کو مانتے تھے۔ ان کا ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا الگ تھا، آگ کا الگ تھا، بچوں کا الگ، جوانوں کا الگ، عورتوں کا الگ۔ یہ ان لوگوں نے مشرکین سے ہمیشہ دوستی گانٹھی ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کی اسلام کی مخالفت میں جو دوستی ہے یہودیوں کی، آپ کو پتا ہے یہاں پر جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھونکے گا ہندوستان میں، یہ ان کا آٹومیٹک دوست بن جائے گا، آٹومیٹک دوست بن جائے گا۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ پاکھنڈی جو یہاں بیٹھ کر بھونکتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے اسرائیلی یہودی کب سے دوست بن گئے؟ وہ تو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کھلے عام کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی دوست ہیں۔ وہ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آئیڈل ورشپرز کو گالی دیتے ہیں، پھر بھی دوست ہیں۔ یہودی ان کے دوست ہیں، نہ ان کے بھگوانوں کو مانتے ہیں، نہ خداؤں کو مانتے ہیں، نہ ان کی ماتا کو مانتے ہیں، بلکہ ماتا کو کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے گہرے دوست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ایک ہے، اسلام۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس لیے وہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی دنیا کی ہیپوکریسی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ کیا جاتا ہے، سیکولرزم اور آزادی رائے، یہ سب باتیں کیا ہیں جانتے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ یہ دنیا نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ یعنی آپ نبی پاک کی شان میں گالیاں دیں تو دنیا یہ کہے گی فریڈم آف اسپیچ ہے، آزادی ہے بولنے کی ہر ایک کو، لیکن پکڑ کر کے ان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے خلاف کچھ بولو تو دوسرے دن اندر ہو جائیں گے۔ کیوں؟
فریڈم آف اسپیچ صرف اور صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن صرف اور صرف قرآن اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو دی جاتی ہے, باقی کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ دوہرا معیار ہر زمانے میں رہا ہے. اور سیکولرزم کی بات جو کی جاتی ہے, دنیا میں سیکولرزم ہونا چاہیے, اور یہ بھی سیکولرزم صرف اور صرف اسلام کے خلاف عمل کرنے کو کہا جاتا ہے. برقعے پر پابندی لگا دو, حجاب پہن کر کے کوئی لڑکیاں نہ آئیں. کالجز میں ابھی کرناٹک میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. ان سے پوچھا جائے تو صرف بات یہ, یہاں سیکولرزم ہے, مذہبیت نہیں آنا چاہیے, سب جس طرح سے جی رہے ویسے رہو. یہ سیکولرزم صرف برقعے اور حجاب کے لیے کیوں ہے؟ کبھی کسی عیسائی نن کے خلاف تو بات نہیں ہوئی آج تک. عیسائی عورتیں بھی پورے حجاب میں رہتی ہیں, نہیں دیکھا ان کی عورتوں کو؟ وہ صرف چہرہ کھلا رکھ کر باقی پورا پہنتی ہیں. آج تک دنیا میں ان عورتوں کے خلاف نہ کسی گورنمنٹ نے کوئی رول پاس کیا, نہ کسی مال نے پابندی لگائی, نہ کسی کالج یا یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ نن ہیں تو یہ پہن کے نہیں آ سکتی. یہ سیکولرزم بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. جاب دینے کے لیے داڑھی چھلا کر کے آؤ, آپ داڑھی منڈا کر کے آؤ. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, مسلمان کی داڑھی میں کیا کانٹے لگے رہتے ہیں جو ان کو بہت چبھتے ہیں؟ ہاں سیکولرزم ہے, ہمارے یہاں سیکولرزم ہے, آپ داڑھی نکال کر کے آؤ, جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہیں. سیکولرزم کا یہ چوغا صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک پنجابی سکھ داڑھی رکھ کر کے پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے. اس سے نہ پگڑی اتاری جاتی ہے اور نہ داڑھی اتاری جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی, منافقت. پوری دنیا دغلے پن پر اتری ہوئی ہے. مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے عزیزوں, میری ان باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم ہی ان کے ٹارگٹ ہو, تم ہی ان کے نشانے پر ہو, تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جگایا تھا مومنین کو, اور ساری دنیا تیری گٹھری تاکی صرف اور صرف تمہاری دشمنی پر ہے. اور دشمنی کس بات کی ہے؟ تمہارے جائیداد کی نہیں. یہ بڑے پیسے والوں سے تھوڑی نا ان کی دشمنی, ان کے سینوں میں جو موجود ایمان ہے اس کی دشمنی ہے. یہ ایمان انہیں بہت بلندی تک لے جا سکتا ہے, انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. ایک ایمان والے کی گرمی جب بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ قیصر و کسریٰ کو بھی پلٹ سکتا ہے. تاریخ موجود ہے. تو دنیا جس بات کی دشمنی پر ہے وہ تمہارے سینوں میں موجود ایمان کی. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں. جب آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا مجھے ہی ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے, پوری دنیا کو میرے ہر عمل سے تکلیف ہے, تو کیوں میں ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی داڑھی نکالوں, کبھی ٹوپی چھپاؤں, کبھی لباس بدل دوں, کبھی جو ہے سیکولر بن کر کے آ جاؤں کہ نہیں میاں تم بھی ہمارے ہم بھی ہمارے. تمہیں پتا ہے تمہارے پورے کے پورے بدل جانے سے بھی یہ دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی. اس لیے صرف اور صرف تمہارے پاس راستہ ایک ہی بچتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مسلمانوں جتنی دیر سے سمجھو گے اتنا نقصان ہوگا. آج اگر ہم بیدار کرنے آپ کے پاس آئے ہیں, سمجھ جاؤ اس بھری دنیا میں تم بھیجے گئے ہو امت مصطفیٰ خیر امت بنا کر, تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نبی پاک کے اخلاق پر عمل کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل کرو, اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا مقام حاصل کر لو. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری جماعتوں میں بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ سیمینار کریں گے,
सर्व धर्म सम्मेलन करेंगे ताकि उनको भी राजी रखें, हम भी इनको भी राजी रख लें। होता यह है कि सारे लोगों को राजी करते करते मैंने कुछ लोगों को कुत्ता बनते हुए देखा है। हाँ, कुत्ते से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, और वो लोग कभी राजी भी नहीं होते। काश मदीने वाले को राजी करने की एक बार भी कोशिश किया होता। वो रसूल मुख्तार हैं जो तुम्हारे एक दुरूद से राजी हो जाते हैं। वो रब्बे कायनात है जो तुम्हारे एक सजदे से राजी हो जाए। तो क्यों ना हम इधर राजी करने पर लग जाएं, अपनी मेहनतें लगाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज अब ज़रूरत इस बात की है कि हर मैदान में उतर जाओ, हर फील्ड में उतर जाओ। जब मुकाबला करना ही है तो मर्दानगी के साथ मुकाबला किया जाए। मैं मुकाबले का मतलब तलवार, लाठी, तीर, गोली, बंदूक की बात नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे पास आज भी रास्ते खुले हुए हैं। किसने तुम्हें रोका है कि मैदान इल्म में पीछे रहो? इल्मी मैदान में तुम आगे बढ़ते। आज हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अक्सर हाईएस्ट इनकी तालीम 12वीं 15वीं तक हो जाती है, उसके बाद फिर वापस चले आते हैं रिक्शा चलाने के लिए। क्यों? किसने तुम्हें ये चीजें रोक रखा है? तुम चाहते हो तो आज भी बहुत सारी चीजों को फतह कर लेते हैं। इल्म का मैदान आज भी खुला है। अल्लाह ने तुम्हें ज़हनियत अता की है, अक्ल अता किया है, और इस अक्ल पाक को इस्तेमाल करके तुम अपने झंडे गाड़ सकते हो। अभी मैं आपको बताऊं, इस्लाम तरक्की के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन सकता, ना तुम्हारी दाढ़ी ना तुम्हारी टोपी। बल्कि मैं समझता हूं कि हर कामयाबी का रास्ता मेरे नबी के कदमों से होकर गुजरता है। ये तुम अपनी ताकत मनवा सकते। आज लोग यही समझते हैं कि लोग हमें मार रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ भड़काऊ भाषणें कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। उसका जवाब क्या होगा? आप सारे लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। जवाब आप दीजिए मुफ्ती साहब, आप बयानों में जवाब दे दीजिए। क्या ये जवाब है? सिर्फ हम उनके भाषणों की निंदा करते हुए, उसकी मुखालफत करते हुए जवाब देते हैं, आप इतने पर खुश हो जाएंगे? जवाब तो ये होता कि जो कौम तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने की बात कर रही है, तुम खड़े हो जाते और साबित करके दिखाते, अल्लाह ने मुझे जो ज़हन पाक अता किया, मैं पूरे मुल्क को रोशन करके दिखाऊंगा। ये अज़्म करते हुए कोई बच्चा क्यों नहीं उठता? अगर नौजवान ये अज़्म कर ले तो हर मैदान में कामयाबी इनके कदम चूमेगी। हजारों इंजीनियर बच्चे हमारे पास हैं, हजारों डॉक्टर्स हमारे पास हैं, लेकिन ये अगर मुत्तहिद होकर के सोच लें कि इस्लाम किसी की तरक्की की आड़ नहीं बन सकता, रुकावट नहीं बन सकता। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, एक नौजवान, बड़ी दाढ़ी है, 22 से 25 साल की उम्र का होगा, मेरे पास आया। इंजीनियरिंग किया होगा, लेकिन जहन जब काम करता है तो बहुत सारी ईजादात भी होती हैं। उसने एक नई ईजाद किया है जो अभी फिलहाल किसी के पास नहीं, फ्री एनर्जी जनरेट करना, यानी करंट। ये हर एक का इश्यू है आज। करंट कहां से आता है? या पानी से बन रहा है, कोयले से बन रहा है, या पवन चक्की से बन रहा है। जो करंट के सोर्सेस हैं वो बड़े महंगे हैं आज, इसीलिए बिजली महंगी है। लेकिन उस नौजवान बच्चे ने इस बात पर अपना दिमाग लगाया कि मैं करंट ऐसी चीज से बनाऊं कि कोई भी सोर्स ऐसा ना हो जो महंगा हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो। एक बार एक मशीन लगा दी जाए तो 100 साल तक करंट पैदा करती रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे कामयाबी मिली। उसने न पानी से, न कोयले से, न हवाओं से, न सोलार से, बल्कि मैग्नेट से उसने करंट तैयार किया। चुम्बक जो होता है, मिकनातीस, इसके जरिए से उसने एक मशीन बनाई, 2 फौलादों को रख करके उसकी ताकत के बीच में से करंट जनरेट किया। और उस शख्स का दावा है कि 100 साल तक ये मशीन बगैर किसी खर्चे के करंट पैदा करती रहेगी। इस ईजाद को देखकर दिल में बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करे कि उसे कामयाबी मिले। उसके पीछे बहुत सारे लोग
نان مسلم اپنی طرف بلانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے رہے، لیکن اس نوجوان نے ہماری طرف آ کر کے ایک بات یہ کہی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، یہ کامیابی کو چھونے والے وہ عزائم ہیں جو ہر بچے کے اندر آج ہونا چاہیے، ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے۔ ان فاشسٹ تنظیموں کا اور ان پاکھنڈیوں کا مقابلہ صرف اور صرف بھاشنوں سے نہیں ہوتا۔ یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، اس کے بدلے میں تم علم عام کرتے اور طاقت کے بل بوتے دنیا کو یہ بتاتے کہ الحمدللہ مسلمان پڑھی لکھی قوم کا نام ہے۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے، ہمارے گھروں میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہے۔ یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں بہت ساری، عرس کمیٹی، کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا انہی کاموں کے لیے ساری کمیٹیاں ہیں؟ کچھ کمیٹیاں اس بات پر بھی بنتی کہ ہمارا بچہ جہاں تک آگے جائے ہم سب اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں۔ من نہ کردم شما حضر بکنیت۔ اگر بڑے لوگ آج ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج مال و دولت قوت عطا کیا ہے تو خود نہیں کر سکے تھے، تو ان بچوں پر اپنی محنت صرف کرو تاکہ وہ تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے دین اسلام کا نام روشن کر سکیں۔ ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی میں، آپ کو پتا ہے، ایک پنجابی سکھ، انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا آج جس طرح سے آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں، 20-25 سال پہلے ہم کو کہتے تھے۔ 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں کوئی پنجابی نظر آئے، سکھ نظر آئے، اس کو خالستانی، اس کو آتنکوادی، اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا۔ یہ مشہور ہے بات، ان کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس قوم نے سنگھرش کیا اور سٹرگل کیا، محنت بھی کیا، اپنی کمیونٹی کو اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کبھی نہیں کھوئی، اپنی شناخت نہیں بدلی، اور محنت کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو کہاں تک، ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی پہنچایا۔ آج کوئی نہیں کہتا، وہ کسی پولیس کو پکڑ کر کے سرے عام مار بھی ڈالے ہیں۔ دلی کی سڑکوں پر دیکھا ہے لوگوں نے کہ سکھوں نے کیا آتنک مچایا تھا، لیکن پھر بھی آتنکوادی نہیں کہلائیں گے، وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے۔ وہ سارے لوگوں پر ٹریکٹر چڑھا کر کے لال قلعے پر جھنڈا بھی چڑھا دیں، آتنکوادی نہیں ہیں، وہ دیش بھکت ہیں۔ دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صلاحیتوں کو ہی مانتی ہے۔ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، دنیا تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مفتی سلمان اجہری کا بیان اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیے قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حماجات الشیطان اعوذ بک ربی ان یعدون حتی اذ جاء احدهم الموت قال ربي يقين وعلي أعلام صالحا فيما رقت كل إنما قالمات قليلها ومن ورائهم ورجاهم إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الطور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفاه وجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آياتكم تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فكنا قوما ضالين ربنا آجرنا منها فإن
أدنا فإن الظالمون قال اشحوا فيها قال تكلمون إنه كان فريقا من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا